السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 798۔ حضرت ابو خراش سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ناراضگی کی وجہ سے یا کوئی لڑائی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا، اس کی لعنت کتنی زیادہ ہے یہ سنیے۔ اس نے گویا اس کا خون کیا، یعنی سال بھر قطع تعلقی کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے۔ بعض خاندان ہوتے ہیں جو 25 سال سے نہیں بولتے، لڑائیاں ہوتی ہیں 30 سال سے نہیں بولتے، تو یہ کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ پیڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، ماں باپ مرتے مرتے وصیت کرتے ہیں کہ دیکھ میری لڑائی اس سے تعلق مت رکھنا۔ یہ قتل کرنے کے، ناحق قتل کرنے کے گناہ کے قریب قریب ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پرستش کریں، یعنی کفر اور شرک کریں، لیکن ان کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانے اور ان کو آپس میں بھڑکانے سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ یعنی مسلمان کفر اور شرک تو نہیں کرے گا، خالی جزیرہ عرب سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب جگہ سے ہے۔ ہم جزیرہ عرب کو خاص طور سے کہا کہ وہاں بتوں کی پوجا پاٹ نہیں ہوگی، لیکن دوسری جگہ بھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، لیکن آپس میں جو ہے لڑائیاں یہ چلتی رہے گی۔ جزیرہ عرب میں بھی چلے گی، ہندوستان میں بھی چلے گی، امریکہ میں بھی چلے گی، سب جگہ چلے گی۔ البتہ اتنا ہے کہ بھئی جزیرہ عرب میں جو ہے بت داخل نہیں ہوں گے، وہاں کفر و شرک نہیں ہوگا، یہاں یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، لیکن خلاصہ کلام یہ آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اس لیے آپس میں لڑائیوں سے بچیے۔ میاں بیوی بھی آپس میں لڑائیوں سے بچیے کہ معمولی باتوں پر طلاقیں ہو جاتی ہیں، معمولی باتوں پر جو باپ بیٹے پر غصہ ہو جاتا ہے، بیٹا باپ پر غصہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں، ہم محمدی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے، لڑائی کرنا نہیں سکھایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مسلمانوں کی محبت سے ہم کو تو محروم نہ فرما۔ اے اللہ گناہوں کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو ہمیں ایسا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں بڑے بڑے گناہوں کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان کھڑکیوں کو تو بند کر دے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دعا سکھلائی تھی اور کہا تھا کہ اے فاطمہ زندگی میں اسے مت چھوڑنا، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔ وہ کیا دعا سکھلائی تھی؟ میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ یہ دعا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اہتمام کے ساتھ سکھائی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا زندگی بھر اس کو تو چھوڑنا مت، اس لیے یہ دعا ہم سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ مومن کا ہتھیار میں صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا میں نے لکھ بھی دی ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔